السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان کریم بہت ہی قریب ہے، چند دن باقی ہیں رمضان کریم آنے میں۔ تو آج جو ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں وہ ہے رمضان کے حوالے سے۔ اور رمضان کے اندر کیونکہ مسلمانوں کے اوپر روزے فرض ہوتے ہیں، روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے، تو ہم آج جو ہے وہ اسی سارے بیان کو لے کر چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم پہ روزہ جو فرض کیا ہے رمضان کا، وہ کس عمر میں جا کے فرض ہوتا ہے، اور جو ہے کب ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور کب افطار کرنا چاہیے، اور صدقۃ الفطر جو ہے وہ کس ٹائم تک کے دینا چاہیے اور کس حالات میں دینا چاہیے اور کن لوگوں کو دینا چاہیے، اور روزے کے اندر ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے بیان کی جو ہے شروعات وہ کریں گے حدیث نبوی کے ساتھ اور رمضان کے مہینے کی فضیلت کے ساتھ۔ تو ہم اپنے بیان کی شروعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام سے کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر اتنا مہربان ہو جاتا ہے اور اپنی رحمت اتنی برسانے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ بڑا فضیلت والا مہینہ ہوتا ہے، تو جو شخص بھی روزہ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ جو ہے وہ روزہ رکھا کرے رمضان کے مہینے میں، اور بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرے۔ اور روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بار ذکر فرمایا ہے، وہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ابھی بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طریقے سے سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں سورہ بقرہ کی سائڈ پہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کی قوموں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، اور اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے یہ فرما رہا ہے کہ تم یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے یہ مشکل صرف تمہارے اوپر رکھی ہے، کیونکہ روزہ رکھنا ایک بڑا مشکل کام ہے، اس کو نبھانا، پھر بھوکا پیاسا رہنا صبح سے شام تک، پھر اس روزے کی حالت میں کام کرنا، یہ بڑا ایک سخت عمل ہے، بڑا سخت کام ہے اس کو نبھانا اور اس کو پورا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ گائیڈ کیا ہے ایمان والوں کہ تم لوگ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ میں نے تم پہ ہی فرض کیے، تم سے پہلے بھی قوموں کے اوپر یہ میں نے روزے فرض کیے ہیں۔ دوسری قوموں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مہینوں کے اندر جو ہے وہ روزے فرض کیے ہیں، ہمارے اوپر رمضان کے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ قوموں کے اوپر روزے فرض کیوں کرتا تھا؟ تاکہ ان کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری اختیار ہو، تاکہ وہ مضبوط بنے، ان کے جسم مضبوط ہوں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے بنے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 184 کے اندر، چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا حالت سفر کے اندر ہو تو اپنی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ یعنی آپ سے کوئی روزہ چھوٹ جاتا ہے بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں، تو اس کی گنتی اتنے ہی روزے آپ دوسرے دنوں میں قضا کر کے اسے رکھ لیں۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی نہ رکھیں تو وہ لوگ پھر فدیہ دیں۔ اب فدیہ کس طریقے سے دینا ہے اللہ تعالیٰ کو طریقہ کار بھی بتا رہا ہے اسی کے اندر۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ بھی کھلا دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم لوگ سمجھو تو تمہارے حق میں بہتر یہی ہوگا کہ تم روزہ رکھ لو۔
یعنی اگر آپ نہیں رکھتے تو آپ کو فدیہ دینا پڑے گا۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر آپ کی حیثیت زیادہ ہے تو آپ جو ہے نا زیادہ تعداد میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ بولا بہتر عمل ہے۔ اگر آپ جو ہے نا بہتر سمجھتے ہیں، عقل مند ہیں آپ، اور طاقتور ہیں آپ، اور جوان ہیں آپ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ روزے رکھ لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے آپ کو۔ اس سے آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ 185 کے اندر فرماتا ہے، رمضان کے مہینے کا نام لے کے اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے تمام لوگوں کو کہ یہ کتنا خاص مہینہ ہے اور اس میں ہم نے کیا نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو کہ تمام انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ یعنی یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ یہ اس آیت کے اندر فرما رہا ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں جو قرآن نازل کیا ہے یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، نہ کہ صرف اس سے مسلمان ہدایت لیں یا ایمان والے ہدایت لیں، یہ تمام انسانیت کے لیے اترا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ایسی واضح تعلیمات اس کے اندر ہیں جو راہ راست دکھانے والی ہیں اور حق اور باطل کا فرق کھول کے رکھ دینے والی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس قرآن کے اندر ایسی تعلیمات ہم نے جو ہے نا رکھی ہیں جو حق اور باطل کا فرق آپ کو بتا دیں گی جب آپ اس کی اسٹڈی کرو گے، اس کو دھیان سے پڑھو گے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے، یعنی رمضان کے مہینے کو پائے، رمضان کے مہینہ اس کی زندگی کے اندر آ جائے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ شخص دوسرے دنوں میں اس کی تعداد کو پورا کر لے، یعنی قضا کر لے، دوسرے دنوں کے اندر اس کی تعداد کو پورا کر لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کوئی نہیں کرنا چاہتا، یعنی اللہ تعالیٰ تم پہ کوئی بوجھ نہیں رکھنا چاہتا، تمہارے اوپر جو ہے نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ اور جس ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سرفراز کیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کر سکو اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو جو ہے اس مہینے میں نازل کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا شروع کیا ہے اس مہینے کے اندر قرآن کو، نہ کہ پورا کا پورا اس مہینے میں کمپلیٹ کر دیا ایک ہی مہینے کے اندر، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جوک در جوک آیتیں نازل کرتا رہا ہے اللہ کے نبی کے اوپر، اور ہر دور کے اندر ہر لحاظ کے ساتھ آیتیں آتی رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن کو اتارنا اسٹارٹ کیا تھا، تو یہ اس لحاظ سے بڑا جو ہے بابرکت مہینہ ہے یہ مہینہ۔ اور رہی بات جہاں تک کہ روزے رکھنے کی، تو روزہ کس عمر میں رکھا جائے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کے اوپر سختی کرنے لگ جاتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا روزہ رکھوانے لگ جاتے ہیں کہ بھئی ان کی عادت بن جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں نماز جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے بچوں کے اوپر، تو روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، روزہ جو ہے وہ 7 سال کی عمر میں فرض نہیں ہوتا ہے، اور نماز بھی جو ہے وہ 7 سال کی عمر میں فرض تو ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ بچہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کے اوپر سختی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب تک انسان بچہ یا بچی بالغ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ نہیں لکھتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، پھر ہم اپنے بیان کو آگے لے کر چلیں گے۔ یہ جو میں آپ کو حدیث پیش کرنے والا ہوں یہ ترمذی میں بھی ہے اور ابی داؤد میں بھی ہے۔ ترمذی کے اندر 1423 نمبر اس حدیث کا ہے اور ابی داؤد کے اندر 4403 نمبر ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں سے قلم جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا، نابالغ بچے، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ان کا کوئی گناہ
نہیں لکھتا ہے۔ دوسرا، وہ شخص جو سویا ہوا ہے، سوئے ہوئے خواب و خیالوں کے اندر آپ سے کوئی بھی گناہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کا گناہ نہیں لکھے گا جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے، یعنی اپنے ہوش و حواس کے اندر گناہ جو کرے گا اللہ تعالیٰ وہ لکھے گا۔ تیسرا، دیوانہ شخص، یعنی کوئی شخص جو ہے وہ ایک نارمل ہوتا ہے، جب تک کہ وہ اپنی صحیح حالت میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ اس کا گناہ نہیں لکھتا، چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو۔ اگر اس کا مائنڈ سیٹ صحیح نہیں ہے، وہ الٹے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی گناہ نہیں لکھتا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جائے۔ اس حدیث کو پیش کرنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تب تک روزہ فرض نہیں کرتا، اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوگا، چاہے وہ بچہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ جب وہ بالغ ہو جائے گا، اگر وہ پھر وہ یہ کام فرائض انجام نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا گناہ لکھے گا۔ اور اگر وہ بالغ نہیں ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اجر زیادہ دے گا، اگر نہیں رکھتا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ فرض ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو سفر کا فرمایا ہے، اگر آپ لوگ سفر کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا سفر جس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ میں روزہ رکھ لوں گا تو مجھے بہت مشکل ہو جائے گی۔ ویسے تو آج کل کے سفر بہت آسان ہو گئے ہیں، پہلے کے سفر بڑے مشکل ہوا کرتے تھے، لوگ اونٹوں کے اوپر سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، تو وہ سفر تھوڑا مشکل ہوا کرتا تھا۔ آج کل سفر آسان ہے، اگر آپ گاڑی میں ٹریول کرتے ہیں، کہیں پہ بھی جاتے ہیں آتے ہیں، ایک دن میں آپ کا آنا جانا ہو جاتا ہے اور ایزیلی ہو جاتا ہے وہ سفر، تو پھر آپ روزہ رکھ لیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کہیں بہت زیادہ دور جا رہا ہوں اور میرے لیے مشکل ہو جائے گی روزہ رکھ کے سفر کرنا، جس کے اندر میری جان کی بھی ہلاکت ہو سکتی ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے سفر کے اندر آپ روزہ نہیں رکھیں۔ تو جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے اگر کسی کی جاب ہے، جیسے کہ کوئی میڈیکل ریپ ہوتا ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، جن کو دوسرے شہر جانا پڑتا ہے اور وہ ایک ہی دن میں واپسی آ جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ رکھ لیا کریں۔ اور اگر کسی کو زیادہ ہی دور جانا ہے، بڑا مسئلہ ہے، دور جانا ہے، دور سفر کرنا ہے، تو وہ نہیں رکھا کرے، وہ پھر عید کے بعد اس کی گنتی پوری کر لے۔ اور ایسے ہی بیمار شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی بیماری اس کو لگ جاتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری جان جا سکتی ہے، تو اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جائے۔ اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کو پھر ان روزوں کی قضا رکھنی چاہیے، خاص طور پہ رمضان کے روزوں کی قضا رکھنی پڑے گی اسے۔ اور اگر وہ شخص نہیں ٹھیک ہوتا ہے اور ایسے جو ہے عمر کے اندر پہنچ جاتا ہے جس کے اندر نہیں گنجائش ہوتی ٹھیک ہونے کی، تو پھر اس کی سائڈ سے پھر فدیہ دیا جائے گا۔ اور فدیہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اوپر فرما دیا ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے ایک روزے کے بدلے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے آگے والی آیت میں فرماتا ہے، آیت نمبر 186 کے اندر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے میرے بارے میں جب تم سے پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کے جب وہ مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار سنتا ہوں اور اسے جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم سے کوئی شخص آ کے پوچھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، تو اسے بتا دو کہ میں اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار بھی سنتا ہوں، اس کو جواب بھی دیتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی سے یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ انہیں یہ ساری بات بتا دو، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے اپنے بندوں کے ساتھ جو ہے، اور ان کو ایک دلاسا اور اطمینان دے رہا ہے کہ میں ان کے قریب ہوں، وہ خوف زدہ نہ ہو،
وہ غم میں نہ رہیں اور مجھے پکارا کریں۔ پھر اس سے آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں روزے کے بعد، رمضان کے مہینے میں ہی، لیکن روزہ کھولنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے روزے کے مہینے کے اندر راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ آپ روزے میں جو ہے یہ کام نہیں کر سکتے، بھلے آپ کے لیے آپ کی بیویاں حلال ہیں، لیکن روزہ ایک پرہیزگاری کا نام ہے، اس میں پرہیزگاری کرنی ہے، نفس کی بھی پرہیزگاری کرنی ہے، زبان کی بھی پرہیزگاری کرنی ہے آپ نے، اور اپنی آنکھوں کی بھی کرنی ہے، یعنی ہر چیز سے آپ نے پاک رہنا ہے، خصوصاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے روزے کے اندر آپ نے۔ اور روزہ کھولنے کے بعد جو چیز آپ کے اوپر حلال کر دی گئی ہے اسے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور روزے کی حالت میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا نہیں کر سکتے۔ روزے کی حالت میں اکثر لوگ جو ہے وہ انجیکشن وغیرہ لگوا لیتے ہیں، ڈرپ وغیرہ لگوا لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے روزے کی حالت کے اندر، اس کے بارے میں کہیں پہ کوئی گنجائش نہیں ملتی۔ ہاں اگر کوئی آپ کا بہت ہی قریبی رشتہ دار کوئی بیمار ہے اور آپ کا بلڈ گروپ بھی وہی ہے جو اس کا ہے، اور اس کو بلڈ نہیں مل رہا، آپ نے دینا ہے تو آپ بلڈ دے سکتے ہیں، آپ اپنے اندر بلیڈ نہیں لگوا سکتے، نہ ہی آپ ڈرپ لگوا سکتے، نہ ہی انجیکشن، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اپنے جسم کے اندر جو ہے کوئی بھی چیز انجیکٹ نہیں کر سکتے، نکال سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کوئی شخص اگر روزے کی حالت میں سو جاتا ہے، اسے احتلام ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اس غلطی کے اوپر کوئی گناہ نہیں لکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ہوش میں نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوئے ہوئے شخص سے کیونکہ قلم اٹھایا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے اگر اسے کوئی برا خواب بھی آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر جو ہے وہ روزے کی ٹائمنگ بھی بتاتا ہے کہ روزہ کب سے کب تک کہ آپ نے رکھنا ہے۔ نیچے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ نے صبح جو ہے وہ طلوع فجر سے، یعنی فجر کا ٹائم جب اسٹارٹ ہوتا ہے تب آپ نے جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، اور غروب آفتاب تک کے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ صبح کی جو شب کی جو دھاری ہوتی ہے نا، سفید دھاری کالی دھاری کے اوپر جب چڑھ جاتی ہے، یعنی روشنی جو ہے وہ سیاہی کے اوپر چڑھ جاتی ہے، تب آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اور جب سیاہی جو ہے وہ روشنی کے اوپر چڑھنے لگ جاتی ہے، یعنی اندھیرا چھانے لگ جاتا ہے مشرق کی سائڈ سے، تو تب آپ نے روزہ کھولنا ہے۔ یہ اس آیت کے نیچے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ روزہ رکھنے کی کوئی خاص اللہ کے نبی نے کوئی دعا نہیں بتائی ہے کہ آپ نے یہ دعا پڑھ کے جو ہے وہ روزہ رکھ لینا ہے، اور پھر شام کو جو ہے وہ افطار کرنا ہے تو دعا مانگنی ہے۔ ہاں افطار کے ٹائم کی دعا اللہ کے نبی نے جو ہے وہ کی ہے، لیکن رکھنے کی کوئی دعا اتھینٹک نہیں ہے کسی بھی حدیث کی کتاب سے۔ بس آپ کا جیسے ہی ٹائم ختم ہوتا ہے اور فجر کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے، آپ نے نیت کے ساتھ روزہ رکھ لینا ہے۔ اور نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ افطار کی میں آپ کو دعا بتا دیتا ہوں۔ ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2357 ہے، اور یہ جو دعا ہے اللہ کے نبی نے افطار کرنے کے بعد پڑھی ہے۔ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ یہ دعا ہے جو اللہ کے نبی نے افطار کے بعد پڑھی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے کوئی اچھی دعا جو ہے، اتھینٹک دعا جو ہے وہ اور کوئی ثابت ہوتی نہیں ہے کہیں سے۔ اور آپ نے جو افطاری کے ٹائم پہ دعا مانگنی ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، اور اپنے اعمال کے لیے، اپنی نیک نیتی کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، تو آپ وہ مانگ سکتے ہیں، اس کا کوئی ممنوع نہیں ہے کہ آپ نہیں مانگ سکتے ہیں وہ بھی۔ رمضان کا مہینہ ہوتا ہی اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی جو ہے وہ جکڑ دیتا ہے رمضان کے مہینے کے اندر، اس کو باندھ دیتا ہے۔
رہی بات صدقۃ الفطر کے حوالے سے کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ آپ نے رمضان کے سٹارٹ میں سے لے کے پہلے روزے سے لے کر عید کی نماز سے پہلے آپ نے دینا ہے۔ وہ آپ سب سے قریبی پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ آپ کے رشتہ دار میں کوئی غریب ہے تو اس کو دے دیں، اور اگر رشتہ داروں میں کوئی غریب نہیں ہے تو آپ جو ہے کسی غریب مسکین کو دے دیں۔ مسکینوں کا حق ہوتا ہے، یتیموں کا حق ہوتا ہے اس کے اوپر، اور غریب غربا سفید پوش لوگوں کا حق ہوتا ہے، اور اسے دینا بھی چاہیے۔ اور صدقۃ الفطر کے علاوہ بھی لوگوں کی رمضان کے مہینے میں آپ ہیلپ کیا کریں، مدد کیا کریں۔ کافی سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو افطاری کا اپنا جو ہے نا وہ سیٹ اپ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کے گھر پہ افطاری بھی پہنچایا کریں، اور ہو سکے تو جو ہے آپ سحری بھی جو ہے پہنچانے کی کوشش کیا کریں اپنے ایریے کے لوگوں کے پاس جو غریب غربا لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے معاف کرے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔